جو فقہی مسائل ہیں جن میں اختلاف کی گنجائش ہے، انسان کے اجتہاد کو دخل ہے، اس میں ہر آدمی کسی نہ کسی محقق کی تقلید کا اور اتباع کا پابند ہے۔ چنانچہ ہم لوگ حنفی کہلاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن حدیث ہوتے ہوئے پھر یہ حنفی اور حنبلی کیا ہے؟ تو بات اصل میں یہ ہے کہ جو چیز قرآن میں اور حدیث میں واضح طور پر موجود ہے اس کو کہتے ہیں نص صریح ہو۔ اگر حدیث ہے تو حدیث صحیح ہو، مضمون اس کا واضح ہو، اس سے ٹکرانے والا کوئی اور نص نہ ہو، کوئی اور آیت حدیث ایسی نہ ہو جو ظاہری طور پر اس سے ٹکرائے، تو پھر ایسی صورت میں کوئی بھی آدمی قرآن حدیث چھوڑ کے کسی کی بھی بات نہیں مانتا۔ ہم بھی نہیں مانتے، کوئی بھی نہیں مانتا۔ ہاں، وہ مسائل کہ جن مسائل میں اختلاف کی گنجائش ہے دلائل کی وجہ سے، یعنی اس کے اندر نص صریح نہیں ہے، اور وہ قرآن کی آیت یا حدیث ایسی ہے جس میں الگ الگ معنی اور مطلب کی گنجائش ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں عدت کے متعلق ایک لفظ آیا ہے کہ عورتیں اپنی عدت گزاریں گی ثلاثۃ قروء، قاف را واو حمزہ، اس کا واحد ہے قرء۔ قروء کے معنی دونوں گنجائش ہے، عورت کی پاکی کے جو ایام ہوتے ہیں اس کے لیے بھی وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ناپاکی کے جو ایام ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے ناپاکی کے ایام مراد لیتے ہیں، اور امام شافعی اس سے پاکی کے ایام مراد لیتے ہیں، لفظ ایک ہی ہے۔ اور اس کا نتیجہ اس میں فرق کیا پڑتا ہے؟ مثلا کسی عورت کی طلاق ہوئی، علیحدگی ہوئی، تو عدت کیسے گزارے گی؟ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ناپاکی کے 3 دور گزرنے چاہیے۔ امام شافعی کہتے ہیں پاکی کے 3 دور گزرنے چاہیے، لیکن دونوں کے نزدیک ایک ہی آیت ہے، اور لفظ میں دونوں معنوں کی گنجائش ہے، تو ایسی صورت میں ہر آدمی خود محقق نہیں بن سکتا۔ اب اس میں سے آدمی ان دونوں میں سے جس کی بھی تحقیق پر عمل کرے وہ قرآن پر عمل کرنے والا ہی ہے، قرآن کے علاوہ کسی اور چیز پہ عمل کرنے والا نہیں۔ یہ تو ایک مثال دی میں نے سمجھانے کے لیے، باقی اس وقت موضوع نہیں ہے وہ، اس وجہ سے بہت مثالیں ہیں اس کی۔ تو بہرحال یہ ایک وسوسہ اور دھوکہ ہے کہ بھئی قرآن حدیث چھوڑ کے کوئی مسلمان کسی کی نہیں مانتا۔ قرآن اور حدیث کے سمجھنے میں جہاں اختلاف ہوتا ہے اور جہاں پر اجتہاد کی اور انسانی عقل کی گنجائش ہوتی ہے وہاں پر تحقیق بدل جاتی ہے، اور اس میں ہر آدمی خود محقق نہیں بن سکتا، تو اس کو کسی نہ کسی کی تحقیق پہ عمل کرنا پڑتا ہے، اور یہ سبھی کرتے ہیں۔ وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو اپنے کو یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن حدیث پہ عمل کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنے علماء کی تحقیق پہ عمل کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر آدمی محقق نہیں ہے، اپنے علماء کی تحقیق پہ عمل کرتا ہے۔ خیر، درمیان میں یہ بات عرض کر دی میں نے کیونکہ اس طرح کے وسوسے ذہنوں میں ڈال کے ایک فکری انتشار اور گمراہی پیدا کی جاتی ہے۔